کہ وہ مشکلات میں صبر کرے، وہ مصیبتوں پر صبر کرے، انڈیویجولی وہ پیشنس کو اختیار کرے، لیکن جہاں بات تحمل کی آتی ہے، حلم کی آتی ہے، ٹالرنس کی آتی ہے، برداشت کی آتی ہے، اس کا سوسائٹی میں زندگی گزارنا، کسی دوستوں کے درمیان زندگی گزارنا، رشتہ داروں کے درمیان زندگی گزارنے میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، ان سارے پریشانیوں کے مقابل میں انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تحمل کرے اور برداشت کرے۔ ممکن ہے انسان حق پر ہو، لیکن پھر بھی انسان کو تحمل کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کو حلیم کہا ہے۔ حلیم یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو صبار بھی کہا ہے اور حلیم بھی کہا ہے۔ حلیم یعنی بندہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بلیسنگز کو نہیں روکتا، اپنے رزق کے انتظام کو نہیں روکتا اور اپنے احسان کو نہیں روکتا ہے۔ وہ کبھی بھی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ کتنا خوبصورت فرمایا امام نے دعائے افتتاح میں، جو ہم ماہ رمضان میں اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ پروردگار تجھ سے بہتر اور برتر صبر کرنے والا میں نے کسی کو نہیں پایا ہے۔ وَلَمْ أَرَى مَوْلًا كَرِيمًا أَصْبَرَ عَلَىٰ عَبْدٍ لَئِيمٍ مِّنْكَ عَلَيَّ۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مخالفتوں کو برداشت کرتا ہے؟ فوراً عذاب نازل نہیں کرتا، فوراً جکڑتا نہیں، فوراً اسے پکڑتا نہیں ہے، کہ یہ نشانی ہے کہ بندہ کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پروردگار اس لیے بھی تو حلیم ہے، اس لیے بھی تو میری باتوں پر صبر کرنے والا ہے کہ انک تدعونی فاولی عنک، تو مجھے بلاتا ہے لیکن میں تجھ سے دور بھاگتا چلا جاتا ہوں۔ وتتحبب الی فتبغض الیک، تیرا جو تعلق اور کنیکشن میری ذات سے ہے وہ محبت والا ہے، لیکن میرا جو رابطہ تجھ سے ہے وہ دشمنی والا ہے۔ تو مجھے چاہنے لگتا ہے، چاہتا چلا جاتا ہے، اور میں تجھ سے نفرت کرتا چلا جاتا ہوں، تجھ سے دور ہوتا چلا جاتا ہوں، اور اتنا دور ہوتا چلا جاتا ہوں کبھی کبھار بندہ یہ پوچھنے لگتا ہے کہ میرا خدا کون ہے؟ میرا خدا کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کے باوجود امام فرماتے ہیں اس کے باوجود نہ تو نے رحمت کو روکا اور نہ احسان کو روکا ہے۔ وہ سلسلہ رکا نہیں ہے، وہ سلسلہ جاری ہے، چاہے بندہ اپنی طرف سے اللہ کا اقرار کرے یا نہ کرے۔ فرحم عبدک الجاہل وجد علیہ بفضل احسان کا انک جواد کریم، پروردگار میری خطاؤں کو نہ دیکھ بلکہ تو اپنے کرم کو دیکھ۔ اگر میری خطاؤں کو دیکھے گا تو میں کسی چیز کے قابل نہیں ہوں، کسی نعمت کے قابل نہیں ہوں، لینے کے قابل نہیں ہوں۔ حتیٰ تیری بارگاہ میں شاید بندہ اتنے گناہ انجام دیتا ہے بارگاہ پروردگار میں آنے کے بھی قابل نہ ہو، آنے کی بھی قابل ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور احسان سے نعمتوں کے دروازے کو بند نہ کرے۔ اللہ نے خود کو حلیم کہا ہے، کبھی غفور حلیم، کبھی علیم حلیم، کہ وہ اللہ جانتا ہے پھر بھی برداشت کرتا، اللہ معاف کرنے والا ہے پھر بھی ٹالریٹ کرتا ہے بندے کی مخالفتوں کو۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی امپورٹنس کو بتانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب اور ایک ٹائٹل جو بتایا ہے کہ وہ حلیم ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، وہ مہربان بھی ہیں، وہ بردبار بھی ہیں۔ لوگوں نے آپ کو ٹارچر کیا، لوگوں نے آپ کو پریشان کیا، مصیبتیں آپ کے مقابل میں کھڑی کی، لیکن آپ کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے حضرت ابراہیم کو حلیم پایا ہے، بڑا ہی بردبار اور برداشت کرنے والا پایا۔ نہ تنہا حضرت ابراہیم حلیم قرار پایا قرآن مجید کی زبان میں، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرزند عطا کیا حضرت ابراہیم کو، شاید حضرت اسحاق علیہ السلام ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حلم کا بدلہ حلم ہے، صبر کا بدلہ صبر ہے، بردباری کا بدلہ بردباری ہے، ٹالرنس کا بدلہ ٹالرنس ہے۔ تم نے ٹالریٹ کیا، مصیبتوں کو برداشت کیا، حلیم بنے، تو ہم آپ کو ایک حلیم
بیٹا عطا کرتے ہیں۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ایک گلیڈ ٹائڈنگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کے نام کہ ہم تمہیں اسحاق جیسا حلیم فرزند عطا کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ حلیم ہے۔ کتنی مخالفتیں کی لوگوں نے کھڑی کی، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے، آپ کی بات کو ماننے کے لیے انکار کیا، اوپن آپ کی توہین کی لوگوں نے، اہانت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے شعیب تم بڑے ہی حلیم نظر آئے، لوگوں کی باتوں کو تم نے برداشت کیا۔ انک لانت الحلیم الرشید۔ بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں، خود لوگوں کی طرف سے، لوگوں نے پریشانیاں کھڑی کی حضرت شعیب کے مقابل میں، اتنا برداشت کیا حضرت شعیب نے، خود لوگوں نے کہا ارے یار تم تو بڑے حلیم ہو، تم تو بڑے صابر ہو۔ خود آپ کی مخالفت کرنے والوں نے آپ کو یہ ٹائٹل دیا کہ آپ حلیم بھی ہیں اور آپ رشید بھی ہیں۔ نہ تو اللہ نے خود کو حلیم کہا ہے، اپنے میسنجرز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلیم کہا، اور انبیاء نے اپنی زندگی میں برداشت کرنے والے اپنے آپ کو قرار دیا ہے۔ حتیٰ اللہ نے ہم سے جو کہا ہے، مانگا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے کہ پرہیزگار کون ہے، گاڈ کانشیس والا انسان کون ہے جو پر متقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، نیک کام کرنے والوں کو، اچھا کام کرنے والوں کو، اچھا سوچنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوست رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ہم سے جو ڈیمانڈ کیا گیا وہ یہ کہ ہم حلیم بنے، برداشت کرنے والے بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ہم معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، جس سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہیں، ممکن ہے کچھ لوگ ہمیں پسند نہ آئیں، کچھ لوگوں کا چہرہ پسند نہیں آتا، کچھ لوگوں کا نام پسند نہیں آتا، کچھ لوگوں کا کام پسند نہیں آتا، ممکن ہے کچھ لوگوں کا ساتھ ہونا ہمیں پسند نہ ہو، جس گھر میں رہتے ہوں کچھ ممکن ہے پسند نہ آئے، کسی کا اٹھنا بیٹھنا پسند نہ ہو، کسی کا بات کرنا پسند نہ ہو، پسند نہ ہونے کے باوجود ان سب کو برداشت کرنے والا ہی حقیقت میں متقی اور مومن کہلاتا ہے۔ ہم برداشت کرتے بھی ہیں، جب بزنس کی بات آتی ہے، کسٹمر ہمیں پریشان کرتا ہے تو برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ وہ فائدہ دیکھتے ہیں، لیکن وہی نظام اگر ہمارے گھر میں ہو، 1 سے 4 مرتبہ اگر کوئی ہمارے گھر میں ہم سے سوال کر لے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اس برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ بغیر کسی مفکر کے انسان توے پر بیٹھا ہوتا ہے، گرم اور ہاٹ توے پر فوراً رسپونڈ دیتا ہے، فوراً ریاکشن دکھاتا ہے، وہیں سے سارے پرابلمز شروع ہوتے ہیں۔ اگر برداشت کی قوت میرے اندر نہیں ہے تو انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ صبح کی ایکسرسائز میں ٹرینر نے خوبصورت جملہ کہا کہ آپ ایک دوسرے کے مقابل میں بیٹھو، جب ایکسرسائز شروع کرو گے ایک دوسرے کو دیکھتے رہو، تو اس نے جملہ جو کہا وہ پسند آیا مجھے جملہ۔ ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے تم اس کے چہرے کو برداشت نہ کرتے ہو، ممکن ہے تمہیں پسند نہ آئے تمہارا جو اپوزٹ بیٹا اس کا چہرہ، لیکن اگر کچھ کام ہے تو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر ٹالریٹ نہیں کرو گے تو تمہارا کام پورا نہیں ہوتا ہے، تمہارا مقصد پورا نہیں ہوتا، تم آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ یہ سوسائٹی میں ساتھ رہنے کا یہ تقاضا ہے کہ انسان یہ دوسرے کو برداشت کرے اور برداشت ٹالریٹ کرے، اسی کے سائے میں انسان زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اچھا کہا ہے کسی بزرگ شاعر نے کہ غصہ اور ناراض ہو جانا ایک آگ کی طرح ہے، ایک فائر کی طرح ہے، اور اسے ٹالریٹ کرنا، برداشت کرنا پانی کی طرح ہے۔ اگر تم اپنے دل کی آگ پر برداشت کا پانی نہیں ڈالو گے تو سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے ریاکشنز پر ناراض ہو جاتے ہیں نا، وہ تو نہ گھر کے رہتے ہیں اور نہ سماج کے رہتے ہیں، نہ انہیں سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی ہے اور نہ انہیں گھر ایکسیپٹ کرتا ہے۔ خوبصورت تفسیر اگر چاہیے اس آیہ کریمہ کی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، چلیے دیکھتے ہیں امام حسن مجتبیٰ یا امام زین العابدین علیہم الصلاۃ والسلام سے دونوں سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ کے کنیز نے، آپ کے کسی غلام نے، جو اس کے ہاتھ میں قیمتی سامان تھا اسے توڑ دیا۔ اس نے جب توڑ دیا تو ظاہر سی بات ہے کسی گھر میں کام کرنے والے بہت جلد وہ پشیمان ہو جاتے ہیں، بہت جلد وہ ڈر جاتے ہیں۔ تو جب امام نے دیکھا
اس غلام کو جس نے سامان توڑ دیا، تو اس غلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، والکاظمین الغیظ۔ وہ سوچ رہا تھا امام کو غصہ آ جائے گا، فوراً اس نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، والکاظمین الغیظ۔ امام نے فرمایا قدمت غیظی، تم نے صحیح آیت کریمہ کی تلاوت کی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ یہ نصیحت ہے ہمارے لیے۔ امام فرماتے اس کے پھر بعد فوراً گھر میں کام کرنے والے نے کہا والعافین عن الناس، نہ تنہا وہ غصے کو پی جاتے ہیں بلکہ وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ فوراً امام نے فرمایا عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر غلام نے، غلام دیکھیے گھر کے کام کرنے والے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں جانتے ہوئے اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا ریسپانس کیا ہوگا۔ پھر غلام نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ ان کو بہت پسند کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا انت حر لوجہ اللہ، جا تو اللہ کے راہ میں آزاد ہے، میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا ہے۔ واللہ یحب المحسنین کی تفسیر امام نے عملی طور پر بتائی کہ جب تک یہ ماحول برداشت کرنے کا، غصے کو پی جانے کا اور معاف کرنے کا ماحول بنتا نہیں، انوائرمنٹ کریٹ نہیں ہوتا، اس وقت تک نہ میں اپنی پرسنل لائف میں کامیاب ہو سکتا ہوں، نہ فیملی لائف میں اور نہ سوشل لائف میں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک سوسائٹی میں رہنے کے نتیجے میں کئی چیزوں کو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، تحمل کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ فرعون کے دربار میں، اسے تبلیغ کرو، بلاؤ دین کی طرف۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں تو چلا جاؤں گا، دو ہاتھ میں میرے کلس ہیں، ایک ہاتھ میں عصا ہے جو زمین پر ڈالیں تو اسنیک میں کنورٹ ہو جائے، دوسرا ہاتھ چمکتا ہے سورج کی طرح، ید بیضاء، جب آپ اپنے پہلو سے نکالتے ہاتھ کو سورج کی طرح چمکتا تھا۔ دونوں میریکلس ہیں، دو ہاتھوں میں دو میریکلس۔ تو جاؤ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، دو میریکل ہونے کے بعد کیا پریشانی ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں پروردگار، یہاں میریکل سے زیادہ جو چیز کام آتی ہے وہ برداشت کی قوت ہے۔ تو فوراً حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار رب اشرح لی صدری، دل بڑا کر دے اللہ، اگر وہ کچھ کہے تو میں برداشت کر سکوں۔ تو حضرت موسیٰ پل چکے تھے نا فرعون کے دربار میں، جانتا تھا فرعون موسیٰ کون ہے، کہیں ایسا نہ ہو ایسا وہ جملہ کہے جو میں غصے میں آ جاؤں، میں ناراض ہو جاؤں، تو پھر جو مشن ہے تبلیغ کا وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ میریکلز کے ہوتے ہوئے جو سب سے بڑا میریکل مانگا ہے حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں، وہ برداشت کا ہے، وہ ٹالریٹ کا، کچھ دیر میں برداشت کر سکوں، تحمل کر سکوں، اس کی باتوں کو سن سکوں، کہے گا مجھے فقیر، کہے گا مجھے۔ تو فرعون نے کہا یہ کون سے کپڑے پہن کے آ گئے تو؟ چرواہے کے کپڑے، شیفرڈ کے کپڑے ہیں، نہ کپڑے تمہارے ڈھنگ کے ہیں، ہاتھ میں عصا لے کر لکڑی لے کر آ گئے، نہ تمہارے پاس دولت ہے، نہ تمہارے پاس پیسہ ہے، نہ حکومت ہے، نہ ویپنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسی حالت میں چلے آئے منہ اٹھائے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کا میسیج لے کر آیا، برداشت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مانگا تو برداشت کو مانگا اور ٹالرنس کو مانگا، اور یہی گفٹ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا کیا، علم نشرح لک صدرک۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے، گفٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے رسول کے لیے۔ اے رسول، ہم نے تمہارا دل بہت بڑا کر دیا ہے، لوگ تمہیں شاعر کہیں گے، لوگ تمہیں ساحر کہیں گے، لوگ تمہیں جھوٹا کہیں گے، انہیں برداشت کرو، ان کی باتوں کو سنو اور اپنے مشن کو آگے بڑھاؤ۔ اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ گفٹ ہے، اس کے بغیر انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ برداشت کرنے والا کمزور نہیں ہوتا ہے، برداشت کرنے والے کے ذہن میں ایک زندگی گزار ہے۔ ٹالریٹ کرنے والا کبھی بھی ویک نہیں ہوتا، وہ ایک پلان بناتا ہے، دوسرا پلان کس طرح آگے بڑھا جائے، کس طرح آگے کے سفر کو طے کیا جائے۔ جو پلان بناتے ہیں وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ اس لیے پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ ہم کیا کرتے ہیں، طاقتور کون ہے؟ طاقتور وہ نہیں ہے جو غصے میں فوراً کسی کو جواب دے دے یا کسی کو گرا دے۔
ہم تو صحیح کہتے ہیں نا، طاقتور وہ جو دوسرے کو گرا سکتا ہو، طاقتور وہ جو کسی کی ٹانگ کھینچ سکتا ہو، طاقتور وہ جو کسی کے سوال کا جواب دے سکتا ہو۔ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں، طاقتور وہ نہیں ہے جو فوراً ریاکشن دکھائے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے، اپنے نفس کو کنٹرول کر سکے۔ اگر طاقت کے موقع پر نفس کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی میں ترقی کرے گا۔ نہ تنہا کنٹرول کرے، مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کنٹرول بھی کرے اور موقع ملے تو معاف بھی کرے۔ اذا قدرت علی عدوک، جب دشمن بھی تمہارے کنٹرول میں آ جائے تو طاقت کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کیا زکوٰۃ ہے؟ فجعل العفو عنہ شکرا للقدرہ، اسے معاف کرو کیونکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا کی ہے۔ قدرت کی زکوٰۃ یہ ہے، قدرت کا شکر یہ، پاور کی شکر یہ ہے کہ بندہ اس کو معاف کر دے جو لوگ کمزور ہیں۔ یہی نہیں میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بندوں کو قرآن مجید میں عباد الرحمن کہا ہے۔ ہر سوال کرنے والے، ہر اعتراض کرنے والے کا جواب دیتے چلے جاؤ گے تو نوح کی عمر بھی تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ نہیں، ہر کوشچن کا جواب دیتے جاؤ، نوح کی عمر بھی کافی نہیں ہے۔ انسان کبھی منزل تک پہنچے گا نہیں، کچھ کو اگنور کرنا پڑے گا، کچھ سے اعراض کرنا پڑے گا، اور کیوں ہی انسان صبر کرنا پڑے گا کہ ان لوگوں سے برداشت کرنا پڑے گا، انسان کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں کہتا ہے، آیت نمبر 6، تو ہم ہی نہیں ہے۔ نہیں، وہاں پر تمہارے لیے جو قوت تمہارے اندر ہونا چاہیے وہ برداشت کی قوت ہے۔ ٹالریٹ کرو اور اسے کیا کہو جب وہ تم پر اٹیک کرنے کی کوشش کرے۔ مظلوم سوال کرتے کم سے کم ہمارے لیڈر ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایشورنس کیوں؟ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ری بلڈ کون کرے گا؟ یہ دیکھیے گا، ظلم بالائے ظلم اور غفلت بالائے غفلت، ری بلڈ کون کرے گا؟ اب ان عرب کنٹریز کو انوائٹ کیا جا رہا آئیں اور غزہ کو ری بلڈ کریں، اور تخمینہ لگایا جا رہا ہے کتنا پیسہ لگے گا۔ کیا تیسرا آدمی ری بلڈ کرے گا؟ یا ری بلڈ کرنے کا اس کی ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے جس نے اسے ڈسٹریکٹ کیا ہے، جس نے اسے برباد کیا۔ کم از کم لیڈرز اتنا ہی کہتے بھائی تم نے برباد کیا ہے تو چلو تمہاری طرف سے ری بلڈ کیا جائے، تمہاری طرف سے کنسٹرکشن کیا جائے۔ کوئی ہے سوال کرنے والا؟ آنکھ بند کر کے ہاتھ میں ہاتھ ملانے سے تم اچھے نہیں بن جاتے، بلکہ شریک ہو کر اس سیمینار میں تم نے پروف کیا تم اندر سے ڈرے ہوئے ہو، اندر سے کمزور ہو، کورڈ ہو۔ اگر طاقت ہے تمہارے اندر، ہمت ہے تو آؤ، نکلو باہر آؤ۔ اس کے بجائے کہ دشمن کو آئسولیٹ کرتے، خود آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بجائے کہ دشمن پر پابندی اور ریسٹرکشنز لگاتے، خود پر ریسٹرکشنز لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کمزوری اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن ان پر حاوی ہے، دشمن ان پر غلبہ کر چکا ہے۔ اب پوری امت کو جاگنا ہے، نہ کہ لیڈرز کو، اب پوری قوم کو جاگنا ہے۔ اب بھی وقت ہے، تم آئسولیٹ کر سکتے ہو، ظالم سے کہہ سکتے ہو کہ ہمارے علاقوں میں تم نہیں آ سکتے، ظالم کو کہہ سکتے ہو کہ تم ہمارے ایریا میں تم دکھائی بھی نہ دیں۔ اس لیے کہ ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا جنگ تبوک کے بعد، میں نے تفسیر کے موضوع میں کہا تھا، پیغمبر اسلام نے کہا تھا یہ 3 لوگ جنہوں نے خیانت کی ہے، مسلمان تھے، وہ کافر نہیں تھے، وہ منافق نہیں تھے۔ سورہ توبہ میں ہے کہ 3 لوگ جنہوں نے خیانت کی ہے، پیغمبر اسلام نے کہا کوئی انہیں سلام تک نہیں کرے گا، کوئی سلام تک نہیں کرے گا۔ 40 دن یہ 3 آدمی گھومتے رہے مدینے میں، ان کے گھر والوں تک انہیں سلام نہیں کیا۔ جب گھر والوں تک سلام نہیں کیا تو تینوں نے آپس میں کہا چلو ہم ایک دوسرے کو بھی سلام نہیں کرتے جب تک اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کر لیتا۔ ایک دوسرے کو بھی سلام نہیں کیا انہوں نے۔ توبہ کی 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رسول ہم نے انہیں معاف کر دیا ہے، انہیں اپنے بزم میں بلا لو، یہ تمہارے سلام کے محتاج ہے۔ رسول سلام نہ کرے امت کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ پیغمبر اسلام نے کہا جو خیانت کرتے ہیں وہ ان بزم سے دور ہو جائیں، وہ سوسائٹی سے دور ہو جائیں، اور تم ان خائنوں سے ہاتھ ملا رہے ہو جو نہ تنہا مسلمان نہیں ہیں بلکہ اوپن ظلم ڈھانے والے ہیں،
اوپن کرائم کرنے والے ہیں، اوپن گھروں کو اجاڑنے والے ہیں، اور یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں امید ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، حالات بدلنے والا اللہ۔ اسرائیل کو کاپی کرنے والے کئی ملک ہیں جو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، جو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ انہیں پتا ہے جب ظلم ڈھایا جاتا دنیا خاموش ہوتی ہے، ظالم کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر اور ظالم بھی جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ بھی آگے بڑھیں گے، بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اخبار کو فالو کرتے ہیں، اکا دکا آپ دیکھ سکتے ہیں، گھروں کو گرانا، گھروں کو جلایا جانا، قانون ایسے پاس کرنا جو مظلوموں کے خلاف ہو، یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آئیں گی، آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی۔ اس لیے کہ اگر قیام نہ ہو، اگر صحیح بات نہ کہی جائے تو ظالم اور طاقتور ہوگا، اور طاقتور ہوگا۔ امید ہے کہ ہم مسلمان قومیں جاگیں گی، بیدار ہوں گی، اور اپنی بات اپنے لیڈروں کے سامنے رکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ظالم ہمارے علاقے میں نظر نہ آئے۔ بعض یورپین کنٹریز میں، بعض میچز میں، بعض علاقوں میں ایسا ہو رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے کہ ظالم کو اتنا اوپن نہ چھوڑا جائے کہ وہ اور ظلم کریں۔ کئی فٹ بال میچز سسپینڈ کیے گئے اور فالوورز کو آنے نہیں دیا گیا۔ اگر مسلمان کنٹریز بھی چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، ان کے اندر یہ سہولت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فیسلٹیز بھی دی ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ظالم مکمل طور پر برباد ہوگا اور عدل و انصاف کی ساری دنیا میں حکومت ہوگی بے ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیًا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله، وعلى الحسن المجتبى والحسين شهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة، والأئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آبائہ الکرام۔ اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع الذکر۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔